بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ یہ جو چیزیں پیچھے چل رہی تھی اور ان چیزوں کا نتائج تو آنے تھے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، اور کشتی ڈوبنے والی جب ہوتی ہے تو اس میں سے بوجھ جو ہے وہ کچھ اتارا جاتا ہے۔ تو اب وہ بوجھ ہمیں اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ کسی اور صورت میں ہو۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ استعفیٰ دیا گیا چیئرمین نادرا سے، اب اگلے مرحلے کے اندر کھیل آ گیا ہے، اور اس بار زرداری کا پلڑا بھاری ہے، اور زرداری نے نون لیگ کا یا ان کی حکومت کا کڑاکا نکال دیا۔ پہلے مرحلے کے اندر انہوں نے کہا جی اپنے سندھ کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے اگر 25 ارب روپیہ نہ رکھا تو ہم ووٹ نہیں کریں گے بجٹ کے لیے۔ حکومت نے کل وہ بھی اپروو کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم معاملہ ہے، کل ان کے 3 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ نشست ہوئی، اور اس نشست کے اندر جو دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ آپس میں مذاکرات کرتے رہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ جو نون لیگ کا وفد تھا ان کے سامنے رکھے، جس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ آج ہمیں صبح سویرے دیکھنے کو ملا۔ رات بہت دیر گئے، رات کو کوئی 1 بجے کے قریب ایک ایسا استعفیٰ آیا جس میں ایک صاحب وہ اپنی طرف سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب وہ واپس صحافی بن جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تنازع تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ ظاہراً صحافی ہیں، اور اس دوران انہوں نے حکومت کا ایک عہدہ لیا، انجوائمنٹ کی، اب وہ دوبارہ صحافی بن جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے فہد حسین کو دیکھا۔ فہد حسین باقاعدہ شہباز شریف کابینہ کا حصہ رہے، یعنی انہوں نے کہا میری آئندہ کوئی میں صحافت نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے صحافی بن گئے ہیں، وہ پی این این نیوز کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ٹی وی کے اوپر آپ کو تجزیہ کر کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ابصار عالم صاحب نے کہا کہ ان کا بھی صحافت سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اب وہ بھی واپس آ گئے ہیں، اور ان کو چھوڑ کے نجم سیٹھی جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، جس کو نون لیگ نے لگایا، جو ظاہراً پتہ ہے نون لیگ کیوں لگائے گی نجم سیٹھی کو، ہر کچھ تو ہے۔ تو اب نجم سیٹھی نے رات کو ایک انگریزی میں ٹویٹ کیا کہ سلام ایوری ون، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے بون آف کنٹینشن بٹوین آصف علی زرداری اینڈ شہباز شریف، سچ انسٹیبلٹی اینڈ انسرٹینٹی از ناٹ گڈ فار پی سی بی، انڈر سرکمسٹانسز آئی ایم ناٹ اے کینڈیڈیٹ فار چیئرمین شپ آف پی سی بی، گڈ لک ٹو آل اسٹیک ہولڈرز۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ ایک چلیں خبر بھی ہے، خبر یہ ہے کہ تنازع ہے، شور ہے، اس وقت آپس میں ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور ان کے مطابق وہ موجودہ حالات میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ عدم استحکام اور غیر یقینی پی سی بی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ عدم استحکام یا غیر یقینی صرف پی سی بی کے لیے نہیں بلکہ اوورآل پاکستان کے اندر جو ان کی وجہ سے وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی بلوم برگ نے لکھا ہے کہ اگر جون کے مہینے میں پاکستان کو آئی ایم ایف کے پیسے نہ ملے یا ڈیل نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کو چھوڑ کے آج بتایا گیا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کل، آج ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، کل منڈے کے روز انہوں نے کوئی تقریباً درجن کے قریب ایسے انفلوئنشل لوگوں سے ملاقات اسلام آباد کے اندر کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے یورپ کے ایمبیسیڈرز ہیں، کچھ اور ایمبیسیڈرز ہیں، ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر، اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں۔ اب ایک جانب وہ مسئلہ ہے کہ آپ وہاں سے بات نہیں سن رہے، دوسری جانب شہر اقتدار میں ایک اور میٹنگ کال کی گئی ہے۔ وہ میٹنگ کون سی ہے؟ وہ میٹنگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل 3 گھنٹے سے زائد کا اجلاس ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ ظاہر ہے کہ معاملات ابھی بہت سارے ایسے ہیں جو حل نہیں ہو رہے، جو حل ہوں گے بھی نہیں، تو اگر وہ حل نہیں ہوتے تو آج ایک دوبارہ نشست ہوگی کل وہ جو لے کے گئے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، جب بہت ساری باقی باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے کہا ہے کہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ جو ٹائم کے اوپر الیکشن ہے وہ بھی نون لیگ کے لیے پریشانی ہے کہ نون لیگ اس الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اور اندازہ کیجئے یہ کیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ علی وزیر کو گرفتار کیا گیا۔ اب علی وزیر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر پی ڈی ایم کا اتحادی گرفتار ہوا ہے، میں اس گرفتاری کی کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا یا اس کے یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہوا ہے، کسی شخص کو بھی ایسے گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اس کو فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو بھی الزامات ہیں آپ اس کو کریں۔ اور علی وزیر بیچارے نے تو بہت زیادہ جیل جو ہے وہ پہلے بھی کاٹی ہے۔
اب اس ساری صورتحال کے دوران جو معاملہ ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیئرمین سینٹ کی مراد جس میں ان کے لیے ڈھیروں اضافہ کیا گیا ہے، جس میں گاڑیاں، سٹاف، یہ وہ، تو پیپلز پارٹی اس میں شامل تھے، لیکن رات کو پیپلز پارٹی نے اس کو ڈس اون کر دیا، تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان جہاں اتنی چیزوں کو روکتے ہیں تو کیا اس چیز کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ اسد عمر نے کل تیزی دکھائی، ہوا کل یہ کہ اسد عمر عدالت کے اندر آئے تو عمران خان نے مصافحہ تو ضرور کیا، لیکن اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھے یا کھڑے نہیں ہوئے اور اسد عمر بھی چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی مجھے ٹکٹ ملا تو میں الیکشن لڑوں گا، عمران خان نے کہا جی میں وقت آنے کے اوپر ٹکٹ دوں گا، جس کے بعد رات کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا انہوں نے کاشف عباسی کو ARY کے اوپر، اور کہا کہ عمران خان کی ٹکراؤ کی حکمت سے انہیں اتفاق نہیں تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کو استعفیٰ دینا تھا تو آپ 9 مئی سے پہلے دیتے تو سمجھ آتی ہے آپ ٹکراؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان لیڈر ہیں، وہ جو اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بطور سیکرٹری جنرل ان کا کام حکمت عملی پر عمل کروانا تھا، لیکن میں اس اسٹریٹجی پر کیسے عمل کرواتا جس پر میں یقین نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 نمبری کی، آپ نے ڈس آنیسٹی کی کہ آپ پارٹی عہدے کے اوپر رہے، لیکن آپ جس چیز کو اتفاق نہیں کرتے تھے تو آپ یہ تاثر دیتے رہے کہ آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پارٹی کو ڈاج کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جی ان کے جو استعفیٰ دینے کی وجوہات ہیں وہ 9 مئی سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے PDM کے حوالے سے کہا کہ PDM ایک سیاسی حقیقت ہے، وہ 2.25 کروڑ لوگ کے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ پھر ان کا سب کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج اور تحریک انصاف کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ لوگ پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے اگر یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے سیاسی طور پہ راستے شاید بند ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی پارٹی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ حکومت سے مذاکرات میں الیکشن کی تاریخ پر معاہدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے اختلاف کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی اسمبلیاں توڑنے اور اسمبلیوں کے استعفے کے اوپر میں اور شاہ محمود قریشی خلاف تھے، لیکن ہماری بات نہیں بنے گی۔ لیکن تحریک انصاف نے اس کے اوپر باضابطہ طور پہ رات کو رد عمل دیا اور کہا اسد عمر جماعت پر مشکل وقت پڑنے سے پہلے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے علیحدگی کا فیصلہ کرتے تو شاید اس میں وزن ہوتا۔ اسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہے۔ اسد عمر کو چیئرمین یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور وہ ان پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو اس وقت منصب سے الگ ہوتے۔ اسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ بطور سیکرٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئیں۔ اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے یہ NRO کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بہت ساری سخت جو ہے وہ جوابات ان کے حوالے سے دیے ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس چیز اسد عمر شاید یہ بھول گئے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت ہاتھ لگنے پر سیاست کے لبادے میں ان مجرموں نے NRO حاصل کیا اور اب نیب کو لپیٹ دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے موقع دیے جانے پر ڈیل کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اسد عمر کے خیالات کو بھی ابہام واضح ہے۔ مذاکرات کا بے نتیجہ خاتمے کی وجہ تحریک انصاف نہیں بلکہ PDM کی وجہ سے انتخاب میں شکست کا خوف اور ان سے فرار کی کوشش ہے۔ تحریک انصاف نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا، اور تحریک انصاف نے ملک بھر میں ایک روز انتخابات کے انعقاد کی حکومتی خواہش کے پیش نظر 14 مئی کی طے شدہ تاریخ کے اوپر لچک کا بھی مظاہرہ کیا۔ اور اب اس ساری صورتحال کے دوران بہت واضح جواب کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر یہ درمیان میں کھیلنا چاہتے ہیں، یہ جو اچھا بچہ بن کے شاید تحریک انصاف کے اندر وہ چیز نہ ہو۔ تحریک انصاف نے ان کو ابھی تک نکالا نہیں ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوں، تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات بیان بازی سے آگے بڑھتی ہے یا نہیں بنتی۔ رات کو تقریباً اسد عمر نے سافٹ مائنس عمران خان کی بات کی ہے، ایک لحاظ سے کم و بیش وہی باتیں جو آج کل اقتدار کے ایوانوں میں یا تحریک انصاف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، پیچھے ہٹ جانا، وہ کر لینا، یہ سارے کم و بیش وہی ہیں جس کے اندر عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ پارٹی کی قیادت تھوڑے عرصے کے لیے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ یہ وہ مختلف معاملات کم و بیش انہوں نے بھی وہی بات کی، لیکن تحریک انصاف نے اس کا شدید جواب دیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔